کیا کبھی اس بات پر گہرائی سے غور کیا گیا ہے کہ ایک جو پیچیدہ اور مکمل حیاتیاتی جسم ہوتا ہے اس کی تشکیل کا آغاز آخر ہوتا کس طرح ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو حیاتیات کی بالکل بنیاد ہے۔ بالکل، ذرا اس عمل کو تصور میں لائیں۔ ایک ننھا سا، بظاہر بالکل سادہ سا خلیہ، اور پھر محض چند مہینوں کے اندر وہی ایک خلیہ تقسیم در تقسیم ہو کر ایک مکمل اور فعال جسم بن جاتا ہے۔ جی بالکل، ہاں، ایک انتہائی پیچیدہ جسم جس میں سر، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہڈیاں اور وہ تمام بے شمار اعصابی نظام بالکل اپنی اپنی درست جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں حیاتیات کا ایک بہت ہی بنیادی اور بیک وقت میں کہوں گی حیرت انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے جنین یعنی ایمبریو کو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا کون سا حصہ کس جگہ بننا ہے؟ بالکل، سر کو ہمیشہ جسم کے اوپری حصے میں ہی کیوں بننا ہے؟ جی، اور پاؤں کو ہمیشہ نچلے حصے میں ہی کیوں بننا ہے؟ یا پھر یہ کہ ہمارے ہاتھ جسم کے بالکل درمیان سے ہی کیوں نکلتے ہیں، گردن یا کمر سے کیوں نہیں نکل آتے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ معمہ رہا ہے سائنسدانوں کے لیے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی معلوماتی اور چشم کشا مضمون کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ یہ محمد فاروق راشد کا تحریر کردہ مقالہ ہے جس کا عنوان ہے ہاکس جینز، انسانی جسم کے حیاتیاتی نقشہ ساز۔ بہت عمدہ مضمون ہے۔ ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد دراصل ان حیاتیاتی ہدایت ناموں کو تکنیکی اور سائنسی سطح پر سمجھنا ہے، وہ ہدایات جو زندگی کی بنیادی ساخت اور اس کی پیچیدہ ترتیب کو طے کرتی ہیں۔ جی، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ انسانی جسم یا کسی بھی جاندار کی ساخت محض ایک اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک بے حد منظم، حسابی اور حیران کن حد تک مربوط نظام کی مرہون منت ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اور یہ موضوع صرف ایک سطحی جینیاتی عمل کے بارے میں نہیں ہے، یہ دراصل زندگی کے اس بنیادی بلو پرنٹ یا ان ساختی خد و خال کو سمجھنے کے بارے میں ہے جو اس زمین پر موجود تمام جانداروں میں مشترک ہے۔ تمام جانداروں میں، یعنی صرف انسانوں میں نہیں؟ جی ہاں، جب ہم اس انتہائی منظم نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم درحقیقت ان ماسٹر ریگولیٹرز یا کنٹرولر جینز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو زندگی کو اس کی موجودہ شکل میں ڈھالتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ ایک واحد خلیہ کس طرح اربوں خلیوں میں تقسیم ہو کر ایک ایسی ساخت بناتا ہے جسے معلوم ہے کہ اس کا دایاں حصہ کون سا ہے اور بایاں کون سا، یہ ہمیں قدرت کے ایک بہت بڑے میکانزم کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، ایک بہت پیچیدہ میکانزم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دراصل سیلولر لیول کی وہ فیصلہ سازی ہے جس پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ بلو پرنٹ والی بات مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے۔ اگر ہم اس مضمون کے حوالے سے بات کریں تو وہاں حیاتیاتی نقشہ ساز کی بڑی خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ وہ نقشے والی مثال۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ جب ایک فرٹیلائزڈ انڈا جسے زائگوٹ کہتے ہیں تقسیم ہو کر لاکھوں خلیوں کے ایک گولے میں تبدیل ہوتا ہے تو ابتدا میں تو وہ سارے خلیے بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ جی بالکل، مائکروسکوپ کے نیچے وہ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہاں ہر خلیے کو اپنا اپنا منفرد کام کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ہم عام زندگی کی مثال لیں اور ایک فلک بوس عمارت بنانا چاہیں تو وہاں ایک نقشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، وہاں مزدوروں اور انجینئرز کو ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن کہاں ڈلے گی، پلمبنگ کہاں سے گزرے گی، الیکٹرک وائرنگ کا روٹ کیا ہوگا۔ صحیح۔ کیا ہمارے جنین کے اندر بھی واقعی کوئی ایسا ہی 3D نقشہ موجود ہوتا ہے جو ہر خلیے کو اس کی حتمی منزل بتاتا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کام کتنا پیچیدہ ہوگا۔ یہ عمارت اور نقشے کی تشبیہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا مزید تکنیکی زاویے سے دیکھیں تو ہاکس جینز محض ایک نقشہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ اس پورے پروجیکٹ کے آپ کہہ لیں چیف آرکیٹیکٹس یا ماسٹر مائنڈز ہیں۔ اچھا۔ جی، ہاکس جینز دراصل جینز کا ایک مخصوص گروپ ہے جو ٹرانسکرپشن فیکٹرز بناتے ہیں۔ ٹرانسکرپشن فیکٹرز؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟
سادہ الفاظ میں یہ وہ پروٹینز ہیں جو ڈی این اے کے دوسرے حصوں پر جا کر چپک جاتے ہیں اور دوسرے جینز کو آن یا آف کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک طرح کے سوئچ کا کام کرتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ جب جنین کی ابتدائی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے تو یہی ہاکس جینز مختلف خلیوں میں بیدار ہو کر ہدایات دیتے ہیں کہ کس علاقے کے خلیوں نے سر کے خود و خال بنانے ہیں، کس نے گردن بننا ہے اور کس نے بازو یا دھڑ کا روپ دھارنا ہے۔ سمجھ گئی۔ یہ خود ہڈیاں یا گوشت نہیں بناتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بلکہ یہ ان ورکر جینز کو حرکت میں لاتے ہیں جو ہڈیاں، گوشت اور خون کی نالیاں بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ خود اینٹ گارا نہیں اٹھاتے؟ بالکل نہیں، یہ خلیوں کی مقامی شناخت، جسے ہم اسپیشل آئیڈینٹی کہتے ہیں، اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ہاکس جینز دراصل وہ سپروائزرز ہیں جو مطلب مائک پر کھڑے ہو کے ورکرز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے یہاں بازو کی ہڈی بنانا شروع کرنی ہے اور تم نے یہاں دل کے پٹھے بنانے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس عمل کو انسانی حمل کے ٹائم لائن سے جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمل کے تیسرے یا چوتھے ہفتے کے دوران ہی جنین میں بازوؤں اور ٹانگوں کے ابھار بننا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں سائنس کی زبان میں لمب برڈز کہا جاتا ہے۔ جی، لمب برڈز۔ یعنی اس ابتدائی مرحلے پر ہی ان سپروائزرز نے اپنا کام شروع کر دیا ہوتا ہے اور ہر خلیے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہوتی ہے۔ اور وہ بھی بنا کسی غلطی کے۔ بالکل۔ یہ بات سمجھنا کتنی حیرت انگیز ہے کہ جسم کے اندر باقاعدہ ایک تعمیراتی نظام چل رہا ہے جس میں ذرہ برابر بھی ابہام کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ نظام اتنا واضح ہے اور کیمیکلی منظم ہے کہ یہ خلیوں کے درمیان کسی بھی قسم کے ابہام کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ وہ کیسے؟ جب خلیے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر موجود ہاکس پروٹینز کی مقدار یہ طے کرتی ہے کہ وہ خلیہ جسم کے کس محور یا ایکسس پر موجود ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک مکمل ترتیب قائم رہتی ہے۔ یعنی ایک کیمیکل گریڈینٹ ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جی، یہ ترتیب ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک صحت مند اور مکمل جسم کھڑا ہوتا ہے، اور جو ابھار یا بڈز کی آپ نے بات کی، جی، تیسرے چوتھے ہفتے والے۔ ہاں، ہاکس جینز ہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اوپری ابھار بازو بنیں گے اور نچلے ابھار ٹانگیں بنیں گی، ورنہ خلیوں کے پاس اپنی کوئی آنکھیں تو نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ جسم میں کہاں واقع ہیں۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ جینز ایک ماسٹر پلان یا نقشے کی طرح کام کرتے ہیں تو ان کی اپنی بھی تو کوئی ترتیب ہوگی۔ بالکل۔ ظاہر ہے سیلز کو باری باری ہدایات ملتی ہوں گی۔ مضمون میں ڈی این اے کے اندر ان ہاکس جینز کی ترتیب کے حوالے سے ایک ایسی بات لکھی ہے جو ایک ارتقائی اور جینیاتی سطح پر کسی کو بھی حیران کر دے گی۔ جی، وہ بہت ہی کمال کا حصہ ہے اس تحریر کا۔ کیا ہم اس حیرت انگیز فزیکل لوکیشن یا ڈی این اے پر ان کی موجودگی کی جو ترتیب ہے اس کو تھوڑا اور کھول کر بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ سحر انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاکس جینز ڈی این اے کے دھاگے پر بالکل اسی ترتیب سے قطار میں لگے ہوتے ہیں جس ترتیب سے وہ جسم کے حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ واقعی؟ اسی ترتیب میں؟ جی، سائنس کی زبان میں اسے کولینیئرٹی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی مولیکولر بائیولوجی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی این اے کا جو حصہ سب سے پہلے ہے، وہ مثال کے طور پر ڈی این اے کے اس کلسٹر میں جو جین بالکل ایک سرے پر یعنی ابتدائی حصے میں موجود ہوتا ہے وہ جسم کے اوپری حصے یعنی سر اور دماغی حصوں کی تشکیل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اوہ واہ! اور اسی طرح جیسے جیسے ہم ڈی این اے کے اس دھاگے پر آگے بڑھتے ہیں بعد والے جینز جسم کے درمیانی حصوں یعنی سینے اور پیٹ کو، اور پھر بالکل آخر والے جینز جسم کے نچلے حصوں یعنی ٹانگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی ترتیب ہے جو مالیکولر لیول پر جسم کے طبعی خود و خال کا بالکل عکس پیش کر رہی ہے۔ بالکل، یہ باقاعدہ ایک فزیکل میپنگ ہے ڈی این اے کے اوپر۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ مطلب جس ترتیب سے کسی کتاب میں باب یا چیپٹرز لکھے ہوتے ہیں بالکل اسی ترتیب سے ہمارا جسم پڑھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست تشبیہ ہے۔ ڈی این اے کا پہلا حصہ سر کے لیے پڑھا گیا، پھر درمیانی حصہ دھڑ کے لیے اور آخری حصہ ٹانگوں کے لیے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ایک کیسٹ ٹیپ پر پہلے سے ایک سیدھی لکیر میں ہدایات ریکارڈ کر دی ہوں۔ اور سیلز کا نظام اس ٹیپ کو پلے کر رہا ہے۔ ہاں، کہ پہلے سر کا بٹن دباؤ، پھر سینے کا اور پھر پیروں کا۔ میں نے پڑھا ہے کہ سائنسدان اس منظم تسلسل کو ایک خاص نام بھی دیتے ہیں۔
جی ہاں، سائنسدان اس بے مثال اور منظم ترتیب کو جنیاتی گھڑی یا جنیاتی نقشہ قرار دیتے ہیں۔ جنیاتی گھڑی، وقت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ نام محض ایک استعارہ نہیں ہے، اس میں وقت اور مقام دونوں کی پابندی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں کہ جنین کی نشوونما کے دوران یہ جینز ایک خاص وقت میں بھی بیدار ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف جگہ نہیں، وقت بھی اہم ہے۔ بالکل، جو جین ڈی این اے کے شروع میں ہیں وہ وقت میں پہلے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور جو جینز آخر میں ہیں وہ جنین کے بننے کے بعد والے مراحل میں اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے گھڑی کی سوئیاں ایک مخصوص ترتیب سے چلتی ہیں، ویسے ہی یہ جینز ایک مخصوص اور طے شدہ ترتیب سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اس جنیاتی نقشے کا گہرا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اپنے درست وقت پر اور اپنی صحیح جگہ پر کیسے نمودار ہوتا ہے۔ یہ مکان اور زمان یعنی ٹائم اور اسپیس دونوں کا کنٹرول ایک ہی جین فیملی کے پاس ہونا یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا زبردست اور فول پروف نظام موجود ہے۔ بالکل، یہ ارتقاء کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن اگر ہم اس موضوع کی گہرائی میں جائیں تو کیا یہ ماسٹر کنٹرول کا نظام صرف انسانوں یعنی ہومو سیپینز تک ہی محدود ہے یا قدرت نے اس بلو پرنٹ کو کہیں اور بھی استعمال کیا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ ہاکس جینز صرف انسانوں یا ممالیہ جانوروں کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کن جانداروں میں ہوتے ہیں؟ ارتقائی حیاتیات میں ان جینز کی دریافت نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہاکس جینز تقریباً تمام دو طرفہ تشاکل رکھنے والے جانوروں میں پائی جاتے ہیں۔ دو طرفہ تشاکل یعنی بائیلیٹرل سیمیٹری؟ جی ہاں، یعنی وہ جاندار جن کا دایاں اور بایاں حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے کیڑے ہوں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، اڑنے والے پرندے ہوں یا پھر ہم انسان۔ واہ، سب میں ایک ہی نظام؟ سب کے اندر جسمانی ساخت کو ترتیب دینے کے لیے یہی بنیادی جینیاتی اصول اور یہی جینز کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر ہم ایک پھل کی مکھی جسے فروٹ فلائی کہتے ہیں اور ایک انسان کا موازنہ کریں تو ان کی ظاہری ساخت تو بالکل مختلف ہے۔ ظاہری طور پر تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، انسان کا جسم ہڈیوں کے اندرونی ڈھانچے پر کھڑا ہے جبکہ مکھی کا خول باہر ہوتا ہے، اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایک ہی ہاکس جین مکھی میں بھی ویسے ہی کام کر سکتا ہے جیسے انسان میں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور کلیدی نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہاکس جین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مخصوص قسم کی ہڈی یا مکھی کا پر بنائے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہاں؟ اس کا کام صرف اس مقام کی نشاندہی کرنا ہے۔ ایک ہاکس جین محض یہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں سے ایک عضو نکلنا چاہیے۔ اچھا، یعنی وہ صرف لوکیشن بتاتا ہے۔ جی، اب اس عضو نے کیا بننا ہے، انسان کا بازو بننا ہے یا مکھی کا پر، اس کا فیصلہ اس جاندار کے دیگر مقامی جینز کرتے ہیں۔ فروٹ فلائی جیسے بظاہر سادہ جاندار میں بھی ہاکس جینز بالکل اسی ترتیب میں موجود ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ زمین پر موجود مختلف جانداروں کی ایک مشترکہ ارتقائی تاریخ ہے۔ اسے ہم ڈیپ ہومولوجی کہتے ہیں۔ ڈیپ ہومولوجی؟ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کروڑوں سال کے طویل ارتقائی سفر کے باوجود زندگی کے جو بنیادی جینیاتی اصول یا ٹول کٹ ہے وہ ایک جیسی ہی رہی ہے۔ یعنی ٹولز وہی ہیں، بس ان کا استعمال مختلف جانداروں نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہے۔ قدرت نے ایک کامیاب بلو پرنٹ بنایا اور پھر اسے زندگی کی مختلف شکلوں میں حالات اور ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی بنیادی سافٹ ویئر انجن ہو لیکن اس پر مختلف قسم کی ایپس یا گیمز بنا دی گئی ہو۔ بالکل، بنیادی کوڈ سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن اگر اس جینیاتی گھڑی یا اس ماسٹر سافٹ ویئر میں کوئی بگ آ جائے، یعنی کوئی خرابی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مضمون میں کچھ سائنسی تجربات کا ذکر ہے جو لیبارٹری میں کیے گئے تھے۔ جی، فروٹ فلائز پر۔ ہاں، اور ان کے نتائج خاصے حیران کن بلکہ میں کہوں گی تھوڑے عجیب و غریب بھی تھے۔ چونکہ ہاکس جینز جسم کے بنیادی نقشے اور اعضاء کی لوکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اگر ان میں کوئی خرابی، جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں، پیدا ہو جائے تو جسم کے حصوں کی ترتیب مکمل طور پر بگڑ سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ماسٹر پلان ہی خراب ہو گیا۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں پھل کی مکھیوں پر تجربات کیے اور ان کے ہاکس جینز میں جان بوجھ کر تبدیلی کی۔ ایک مشہور تجربہ اینٹینا پیڈیا میوٹیشن کا ہے۔ اینٹینا پیڈیا؟ اس میں کیا کیا گیا؟
इस तजुर्बे में साइंसदानों ने मक्खी के सर के हिस्से में टांगों को कंट्रोल करने वाले हॉक्स जीन को बेदार कर दिया। इस तब्दीली का नतीजा इंतहाई चौंका देने वाला था। तो इस तब्दीली से मक्खी की साख्त में क्या बिगाड़ आया? क्योंकि अगर आप सर वाले हिस्से में टांगों की कमांड दे रहे हैं तो ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन या हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस म्यूटेशन के नतीजे में एक फल की मक्खी के सर पर जहां उसका एंटीना होना चाहिए था, वहां हॉक्स जीन्स की गलत कमांड की वजह से मुकम्मल तौर पर तैयारशुदा टांगे उगाईं। सर के ऊपर टांगे? जी, यानी सर के ऊपर से एंटीना गायब हो गया और उसकी जगह टांगों का एक जोड़ा निकल आया। ये तो बहुत ही अजीब है। ये तजुर्बात इस बात को निहायत ठोस साइंसी बुनियादों पर साबित करते हैं कि ये जीन्स जिस्म की तश्कील और आज़ा के सही मकाम का तयन करने में किस कदर बुनियादी और नाजुक किरदार अदा करते हैं। एक छोटी सी खराबी, एक मास्टर स्विच का गलत वक्त या गलत जगह पर ऑन हो जाना पूरे जिस्मानी नक्शे को उलट पलट कर सकता है। बिल्कुल सब कुछ बदल सकता है। सर पर टांगें, ये तो वाकई बहुत अजीब बात है, लेकिन इससे ये बात पूरी तरह वाज़े हो जाती है कि ये निज़ाम कितना नाजुक और ताकतवर है। अगर वो हिदायतनामा थोड़ा सा भी बदल जाए तो सेल्यूलर मजदूर दरवाजे की जगह खिड़की और छत की जगह फर्श बना सकते हैं। और कुदरत का ये तवाज़ुन निहायत बारीक बीनी से काम कर रहा है। तो इस सब का अमली मतलब क्या है? ये सारी हैरत अंगेज मालूमात, डीएनए की तरतीब और फल की मक्खियों के तजर्बात, ये सब हमारी आम इंसानी जिंदगी और तिब के शोबे को कैसे मुतासिर करते हैं? इस तहकीक के असरात सिर्फ हयातियाती अजायब घरों या किताबी बातों तक महदूद नहीं है। आज के जदीद साइंसदान इस बात का गहरा मुताला कर रहे हैं कि ये हॉक्स जीन्स इंसानी बीमारियों, पैदाइशी नक़ाइस और जिस्मानी नशोनुमा में किस तरह किरदार अदा करते हैं। पैदाइशी नक़ाइस जैसे बच्चों में कुछ मसले होते हैं? जी, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर किसी जिस्मानी नक्स का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीडेक्टाइली, जिसमें हाथ या पांव की उंगलियां 5 से ज्यादा होती हैं। हाँ, छठी उंगली का होना। बिल्कुल। या फिर सेंडेक्टाइली, जिसमें उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। इन नक़ाइस की वाला अक्सर इन्हीं जीनाती हिदायत, खासतौर पर हॉक्स जीन्स में होने वाली कोई खराबी होती है। तो हम इन जीन्स को स्टडी करके इन बीमारियों को समझ सकते हैं? जी, इन जीन्स को बारीक बीनी से समझकर हम इन बीमारियों और नक़ाइस के बुनियादी मॉलिक्यूलर असबाब तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर हम इस हयातियाती नक्शे को पढ़ना और उसकी ज़बान को समझना सीख लें तो हम ये भी जान सकते हैं कि दौराने हमल नशोनुमा के मरहले में किस जगह, किस वक्त और कौन से मास्टर जीन में खराबी पैदा हुई थी। बिल्कुल दुरुस्त। इससे तो तशखीसी तिब और मुस्तकबिल के इलाज के लिए बहुत सी नई राहें खुल सकती हैं। इसी मुनासिबत से देखा जाए तो बात सिर्फ बीमारियों की तशखीस को समझने तक महदूद नहीं रहती। इस बुनियादी तहकीक ने जदीद तिब के मैदान में खास तौर पर रीजनरेटिव मेडिसिन और स्टेम सेल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा कर दी हैं। चूँकि हम इन इस्तिलाहात को रोज़मर्रा गुफ्तगू में कम ही इस्तेमाल करते हैं, तो रीजनरेटिव मेडिसिन से मुराद वो तरीका इलाज है जिसमें जिस्म के ख़राब टिश्यूज़ या अज़ा को दोबारा बनने या खुद को ठीक करने में मदद दी जाती है। जी, सही कहा आपने। और स्टेम सेल्स यानी जिस्म के वो कच्चे और बुनियादी खुलिये जिन्हें लेबोरेटरी में या जिस्म के अंदर किसी भी खास उज़ू के खुलियों में तब्दील किया जा सकता है। तो हॉक्स जीन्स का इन स्टेम सेल्स के साथ क्या ताल्लुक बनता है? ये ताल्लुक बहुत गहरा है। स्टेम सेल्स तो खाम माल हैं, लेकिन इन्हें ये कैसे बताया जाए कि उन्हें जिगर का खुलिया बनना है या दिल का पट्टा? वही लोकेशन और शिनाख्त वाली बात। बिल्कुल, यहीं हॉक्स जीन्स का इल्म काम आता है। साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेम सेल्स के अंदर मखसूस हॉक्स जीन्स को लेबोरेटरी में कंट्रोल कर सकें। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो? अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकता है कि हम इन हिदायत की मदद से इंसानी जिस्म के ख़राब या हादसे में ज़ाय शुदा हिस्सों, आज़ा या यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी के कटे हुए आसाब को दोबारा से उगा सकें। वाह! हॉक्स जीन्स के सिग्नल्स को इस्तेमाल करके हम स्टेम सेल्स को बिल्कुल उसी तरह गाइड कर सकेंगे जैसे वो माँ के पेट में जनीन को गाइड करते हैं। ये तो मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। यानी अगर किसी हादसे या बीमारी की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो हम मसनूई आज़ा लगाने के बजाय इंसान के अपने स्टेम सेल्स और उन मास्टर जीन्स के इल्म को इस्तेमाल करके वो हिस्सा हयातियाती तौर पर दोबारा पैदा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कुदरती अंदाज में। ये वाकई इंसानी तारीख का एक नया बाब हो सकता है। और ये बाब अब महज साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब तर होता जा रहा है। ये नुक्ता हमें इल्म,
تجسس اور سائنسی تحقیق کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ صحیح۔ قدرت کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنا محض معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ جب ہم ان بنیادی رازوں کی تہیں کھولتے ہیں کہ زندگی مالیکولر لیول پر کیسے کام کرتی ہے، تو ہم انسانی فلاح، صحت اور معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے ان گنت نئے امکانات پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طویل اور دلچسپ معلوماتی سفر کو سمیٹیں تو ہاکس جینز کا یہ تفصیلی مطالعہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا سبق دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہ زندگی محض ایک حادثہ نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ یہ کہ زندگی اپنے آغاز سے لے کر ایک مکمل وجود بننے تک ایک انتہائی منظم، پیچیدہ اور مربوط کیمیائی ترتیب کا نتیجہ ہے۔ ذرا اس بات پر دوبارہ غور کریں، ایک ننھے سے خردبینی خلیے کے اندر ایک پورے کے پورے جسم کو بنانے کا مکمل نقشہ، ہدایات اور اس کو عملی جامہ پہنانے والا پورا نظام موجود ہے۔ اور یہ کام کروڑوں سالوں سے ہو رہا ہے۔ یہ دریافت انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہے کہ خلیوں کے اندر کس طرح وقت اور مقام کا شعور موجود ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ زندگی کا یہ بنیادی نقشہ کس طرح کام کرتا ہے، اور مستقبل میں ہم اسے آزاد دوبارہ بنانے یا بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اس جیناتی زبان کے حروف تہجی سمجھنے لگے ہیں۔ اور اسی بات سے میرے ذہن میں اس موضوع کی حدود سے ایک قدم آگے کا ایک بہت ہی مختلف اور گہرا خیال آ رہا ہے۔ جی فرمائیں۔ ہم نے اب تک ان ماسٹر جینز کو صرف بیماریوں کے علاج، پیدائشی نقائص کو دور کرنے اور خراب اعضاء کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے دیکھا ہے، جو کہ ظاہر ہے زمین پر ہماری بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا تصور کریں اگر مستقبل کی انسانی تہذیب ان حیاتیاتی ہدایت ناموں یعنی ہاکس جینز پر مکمل طور پر عبور حاصل کر لیں، اگر ہم یعنی انسان انہیں اپنی مرضی سے اور 100% درستگی کے ساتھ تبدیل کرنے کے قابل ہو جائیں، تو کیا ہمارا ہدف صرف بیماریاں ختم کرنا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت بڑی سوچ ہے۔ یا شاید ہم انسان کو کسی دوسرے سیارے جیسے مریخ کے سخت ماحول، وہاں کی کم کشش ثقل یا کسی اور نظام شمسی کی مختلف تابکاری کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس کے جسم کی بنیادی ساخت ہی نئے سرے سے ڈیزائن کر سکیں گے؟ کیا ہم اپنے ہاکس جینز کو ری پروگرام کر کے ایک ایسا انسانی جسم تیار کر سکیں گے جو خلا کے ان نامہربان حالات کے لیے قدرتی طور پر موزوں ہوں؟ یہ یقیناً ایک بے حد گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ کیا ہم زمینی ارتقاء کی سست رفتار کا انتظار کیے بغیر خود اپنے جینیاتی نقشے کو تبدیل کر کے ایک نئی قسم کا انسان تخلیق کر سکیں گے؟ مریخ کے لیے ایک نیا انسان؟ بالکل۔ کشش ثقل کی کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہڈیوں اور پٹھوں کی ترتیب بدلنا یا ریڈیشن سے بچنے کے لیے خلیوں کے خد و خال کو نیا رخ دینا، یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور انسانی ارتقاء کے مستقبل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہاکس جینز کا علم مستقبل میں ہمیں اپنے ارتقاء کو اپنے ہاتھ میں لینے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اور اسی گہری اور تخین کو پرواز دینے والی بات پر ہم آج کے اس معلوماتی سفر اور تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ ہاکس جینز نے جہاں ہمیں اپنے آغاز اور خلیوں کے اندر چھپے خد و خال کے رازوں سے آگاہ کیا ہے، وہیں یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایسے سوالات چھوڑ گیا ہے جن کا جواب تلاش کرنا ابھی باقی ہے۔ بے شک، سفر ابھی جاری ہے۔ امید ہے اس گہرے مطالعے نے سائنسی معلومات کے ساتھ ساتھ نئے سوالات کے دروازے بھی کھولے ہوں گے۔ اگلے جائزے تک کے لیے سوچتے رہیے اور کھوجتے رہیے۔